یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جو پورے عرب پر راج کرے گا۔ یہ بات اس رات کی ہے جب کائنات کا نظام اچانک بدل گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس رات ایران کے شہنشاہ کسریٰ کا وہ مضبوط محل جسے اپنی طاقت پر بہت ناز تھا، اچانک زلزلے کی ضد میں آیا اور اس کے 14 بڑے کنکرے ٹوٹ کر زمین پر آ گرے۔ فارس کے آتش کدوں میں جلنے والی وہ آگ جسے پجاریوں نے 1000 سال سے بجھنے نہیں دیا، وہ اس رات بغیر کسی ہوا پانی کے خود بخود ٹھنڈی پڑ گئی۔ دریاؤں کا پانی سوکھ گیا، بت خانوں میں رکھے بت اوندھے منہ گر پڑے۔ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ اس رات دنیا کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو چکا تھا۔ السلام علیکم۔ تو آج کا ایپیسوڈ بہت خاص ہے، بہت جذباتی ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کیسے صحرا کے خطرناک کاہنوں اور جادوگروں نے اس ننھے بچے کو پہچان کر قتل کرنے کا حکم دیا۔ وہ کون سا معجزہ تھا جب شک کے صدر ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور بی بی حلیمہ کے گھر کیسے رزق کی برکت ہونے لگی، اور سب سے بڑھ کر ایک 6 سال بچے کی آنکھوں کے سامنے ماں کی وفات کا وہ دردناک منظر۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہمارا ایمان زندہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پیدائش کا 7واں دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے، انہوں نے پوتے کی خوشی میں پورے مکہ کی دعوت دی، اونٹ ذبح کیے گئے، سب کو کھانا کھلایا گیا۔ جب قریش کے بڑے بڑے سردار کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا، اے عبد المطلب، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب نے بچے کو محبت سے دیکھا اور بلند آواز میں کہا، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ مجموعہ میں اچانک خاموشی چھا گئی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک سردار بولا، یہ کیسا نام ہے؟ تمہارے باپ دادا میں تو یہ نام کبھی نہیں رہا، نہ ہی عرب میں یہ نام عام ہے، تم نے خاندانی نام کیوں چھوڑ دیا؟ عبد المطلب مسکرا کر ایک تاریخی جملہ کہا، میری خواہش ہے کہ آسمانوں میں میرا رب اس کی تعریف کرے اور زمین پر اللہ کی مخلوق اس کی تعریف کرے۔ محمد کا مطلب ہی ہے وہ ذات جس کی بار بار اور بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے خواب میں دیکھا تھا اور آپ کا نام احمد رکھا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آسمانی کتاب یعنی توریت اور انجیل میں جو پیش گوئیاں تھیں وہ پوری ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین والوں کے لیے محمد تھے اور آسمان والوں کے لیے احمد۔ یہ وہ سال تھا جب قبیلہ بنی سعد پر شدید قحط پڑا تھا، بارشیں رک چکی تھی، زمین سوکھ کر پتھر ہو گئی، جانور بھوک سے مر رہے تھے۔ عرب کا رواج تھا کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو دیہات کی دائیوں کے حوالے کرتے تھے تاکہ بچے خالص عربی زبان سیکھیں اور کھلی فضا میں صحت مند رہے۔ اسی مقصد کے لیے دائیوں کا ایک قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں ایک بہت غریب خاتون تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ۔ ان کی حالت یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے وہ نڈھال تھی، ان کی سواری کی گدھی اتنی کمزور تھی کہ چل نہیں پا رہی تھی اور قافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتی۔ گود میں ان کا اپنا چھوٹا بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ کا اپنا دودھ بھی خشک تھا۔ مکہ پہنچ کر دائیوں نے امیر گھرانے تلاش کیے۔ ہر دائی کی کوشش تھی کہ ایسا بچہ ملے جس کا باپ مالدار ہو تاکہ اچھا انعام ملے۔ حلیمہ جس گھر بھی جاتی ناکام لوٹتی۔ قسمت دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی قبول نہیں کر رہی تھی۔ عورتیں کہتی، اس کا تو باپ ہی نہیں ہے، ہمیں انعام کون دے گا؟ دادا اور ماں کیا دے سکیں گی؟ شام ہو گئی، سب عورتوں کو بچے مل گئے، صرف حلیمہ خالی ہاتھ تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے خالی ہاتھ واپس جانا اچھا نہیں لگتا، میری سہیلیاں تانے دیں گی، چلو اس یتیم بچے کو لے لیتے ہیں، شاید اللہ اسی میں کوئی بھلائی ڈال دے۔ جیسے ہی میں نے اس بچے کو گود میں لیا، ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا تو اللہ کا کرم سے میرے اندر دودھ اتر گیا، بچے نے بھی سکون سے پیا اور میرا اپنا بیٹا بھی مطمئن ہو گیا۔ اگلی صبح جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو ایک اور معجزہ سب نے دیکھا۔ حلیمہ کی وہ مریل گدھی جو آتے وقت قدم نہیں اٹھا رہی تھی، اب اتنی تیز دوڑنے لگی کہ پورے قافلے سے آگے نکل گئی۔ دوسری عورتیں حیران ہو کر چیخی، اے حلیمہ ذرا رکو، کیا یہ وہی جانور ہے؟ کل تو یہ مر رہا تھا، آج اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ حلیمہ نے خوشی سے کہا، ہاں یہ وہی ہے، لیکن اب میری گود میں ایک شان والا مہمان ہے۔
گھر پہنچ کر بھی برکتوں نے ساتھ نہ چھوڑا۔ قحط کی وجہ سے لوگوں کی بکریاں بھوکی واپس آتی، لیکن حلیمہ کی بکریاں جب شام کو لوٹتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے اور تھن دودھ سے جھلک رہے ہوتے۔ قبیلہ بنو سعد کے لوگ حیران تھے۔ وہ اپنے چراہوں سے کہتے کہ اپنے جانور وہیں لے جاؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ گھاس کا کمال نہیں، یہ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے۔ جہاں رحمتیں تھیں وہاں کچھ دشمن طاق میں بیٹھے تھے۔ شیطان کو معلوم تھا کہ اس کا وقت ختم ہونے والا ہے، اس لیے اس نے اپنے چیلوں یعنی کاہنوں اور نجومیوں کو خبردار کر دیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں بچے کو لے کر میلوں میں جاتی تھی، لیکن وہاں کچھ عجیب واقعات ہوئے۔ ایک بار یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ انہوں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی یتیم ہوگا۔ انہوں نے میری گود میں بچے کو دیکھا اور پوچھا، اے عورت، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں ان کی آنکھوں میں چھپی نفرت کو بھانپ گئی تھی۔ میں نے فوراً جھوٹ بولا اور حکمت سے کام لیا اور اپنے شوہر کی طرف اشارہ کر کے کہا، نہیں، یہ اس کا باپ ہے۔ یہ سن کر وہ مایوس ہو گئے اور بولے، اگر باپ زندہ ہے تو پھر یہ وہ نہیں ہے، اور یوں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ سیکنڈ واقعہ یہ تھا کہ عکاس کا میلہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک بار میں عکاس کے میلے میں گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں وہاں ایک بہت بڑا کاہن بیٹھا تھا۔ اس کی نظر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ وہ چیخا، اے عرب کے لوگوں، ادھر آؤ، جلدی آؤ۔ لوگ اکٹھے ہوئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، اس بچے کو پکڑ لو، اسے قتل کر دو۔ خدا کی قسم اگر یہ زندہ رہا تو تمہارے بتوں کو توڑ دے گا، تمہارا دین مٹا دے گا۔ بی بی حلیمہ یہ سنتے ہی کانپ اٹھی۔ میں نے فوراً بچے کو سینے سے لگایا اور بھیڑ میں چھپتے چھپاتے وہاں سے بھاگ نکلی۔ اللہ نے ان لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ ہمیں نہ ڈھونڈ سکے۔ یہ واقعات خطرے کی گھنٹی تھی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حلیمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 4 یا 5 سال تھی۔ آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ گھر کے پاس کھیل رہے تھے۔ اچانک 2 آدمی سفید لباس میں آئے، جو دراصل فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ وہاں آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور زمین پر لٹا دیا۔ باقی بچے چیختے ہوئے گھر کی طرف بھاگ گئے اور اپنی والدہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا گیا ہے۔ حلیمہ اور ان کے شوہر حارث بدحواس ہو کر دوڑے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت کھڑے ہیں، لیکن چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے اور وہ خوف زدہ ہیں۔ حلیمہ نے گلے لگایا اور پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا، میرا دل باہر نکالا، اس میں سے کچھ شیطانی حصہ نکال کر پھینک دیا اور پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم سے دھو کر واپس رکھ دیا اور سینہ سی دیا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کی نشانات موجود تھے۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ ڈر گئیں کہ کہیں اس امانت کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ماں کے پاس مکہ پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس مکہ آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو والدہ نے ارادہ کیا کہ بچے کو اس کے ننہال یعنی مدینہ یثرب لے جائیں اور والد حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کرائے۔ یہ سفر خوشی خوشی طے ہوا۔ 1 مہینہ مدینے میں رہے، لیکن واپسی پر تقدیر نے ایک بڑا امتحان لکھ رکھا تھا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے ابوا۔ یہاں پہنچ کر حضرت آمنہ اچانک شدید بیمار ہو گئی۔ ذرا تصور کرے، صحرا کا سناٹا اور ایک 6 سال کا معصوم بچہ اپنی ماں کے سرہانے کھڑا ہے۔ باپ کا چہرہ تو دیکھا نہیں تھا، اب ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھنے والا تھا۔ حضرت آمنہ نے بیٹے کو آخری بار پیار سے دیکھا اور اپنی جان جاں آفرین کے سپرد کر دی۔ وہی صحرا کے بیچوں بیچ ماں کو دفن کیا گیا۔ ایمن یعنی جو خادمہ تھی، اس یتیم بچے کا ہاتھ تھاما اور بتاتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر پر ایسے روئے کہ پتھر بھی رو پڑے۔ ابوا کے صحرا میں ماں کو دفن کرنے کے بعد ایمن اس 6 سالہ یتیم بچے کو لے کر مکہ پہنچی۔ 5 دن کا یہ سفر کتنا بھاری ہوگا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب ایمن عبد المطلب کے گھر پہنچی تو گھر میں کہرام مچ گیا۔ دادا عبد المطلب جو پہلے ہی اپنے جوان بیٹے عبداللہ کے غم سے نڈھال تھے، اب بہو کی وفات کی خبر سن کر ٹوٹ گئے۔ عبد المطلب نے ننھے محمد کو دیکھا جو سفر کے گرد میں آئے اور آنکھوں میں یتیمی کا دکھ تھا۔ دادا نے آگے بڑھ کر پوتے کو سینے سے لگایا اور زاروں قطار رونے لگے۔ تاریخ کی کتابیں لکھتی ہیں کہ عبد المطلب کو اپنے تمام بیٹوں اور پوتوں میں سب سے زیادہ محبت اسی بچے سے تھی، کیونکہ ان میں انہیں اپنے مرحوم بیٹے عبداللہ کی خوشبو آتی تھی۔
اس دن کے بعد عبد المطلب نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ اس بچے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وہ ماں بھی بنیں گے اور باپ بھی۔ عبد المطلب مکہ کے سردار تھے۔ ان کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ جب وہ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھتے تو ان کے لیے ایک خاص قالین بچھایا جاتا تھا۔ اس کے اپنے جوان بیٹے اور قریش کے بڑے بڑے سردار بھی ادب کی وجہ سے اس قالین پر نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ اس کے ارد گرد زمین پر بیٹھتے تھے۔ لیکن سیرت ابن ہشام میں یہ خوبصورت واقعہ درج ہے، جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 8 سال تھی، تشریف لاتے تو وہ سیدھے جا کر اس قالین پر دادا کے پہلو میں بیٹھ جاتے۔ جب آپ کے چچا یہ دیکھتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے کہ یہ سردار کی جگہ ہے۔ عبد المطلب یہ دیکھ لیتے تو فوراً اپنے بیٹوں کو ٹوکتے اور کہتے، دا ابنی، میرے بیٹوں کو چھوڑ دو۔ پھر وہ فرماتے، خدا کی قسم اس کی شان بہت نرالی ہونے والی ہے، یہ وہ مقام پائے گا جو آج تک کسی عرب کو نہیں ملا۔ عبد المطلب کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بیٹھاتے، آپ کی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ پھیرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ وہ اکثر لوگوں سے کہتے ہیں، دیکھنا یہ بچہ ایک دن دنیا کی قیادت کرے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے الہام تھا جو دادا کی زبان پر جاری ہو جاتا تھا۔ لیکن دنیا کے ہر محبت کا زوال ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ سایہ دار درخت بھی گر گیا۔ دادا عبد المطلب شدید بیمار ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کا وقت قریب ہے۔ اب سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ میرے بعد اس در یتیم کی حفاظت کون کرے گا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، لیکن انہوں نے سب کو چھوڑ کر ابو طالب کا انتخاب کیا اور اسے وصیت کی، اے ابو طالب، میں اپنے اس بیٹے کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں جو اپنے بابا کی خوشبو ہے، خبردار اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا۔ اور پھر مکہ کا یہ عظیم سردار 82 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مکہ کی فضا سوگوار تھی۔ لوگ عبد المطلب کے جنازے کے ساتھ چل رہے تھے۔ ان سب کے پیچھے ایک 8 سال کا بچہ آنکھوں میں آنسو لیے چل رہا تھا۔ ذرا اس بچے کے دل کا حال سوچے۔ پیدائش سے پہلے باپ گیا، 6 سال کی عمر میں ماں گئی اور اب 8 سال کی عمر میں شفیق دادا بھی چلے گئے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے دنیا کے سہاروں سے بے نیاز کر رہا تھا تاکہ وہ صرف اور صرف رب العالمین کے سہارے رہے۔ دادا کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابو طالب سردار تو تھے مگر مالی طور پر بہت غریب تھے۔ ان کے بچے زیادہ تھے اور وسائل کم، لیکن الرحیم المختوم میں لکھا ہے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، غربت برکت میں بدل گئی۔ ابو طالب کا یہ مشاہدہ تھا کہ جب گھر کے بچے اکیلے کھانا کھاتے تو پیٹ نہیں بھرتا تھا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھ کر کھاتے تو تھوڑا سا کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ بکریوں کا دودھ بھر گیا، گھر میں سکون آ گیا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ رات کو سوتے وقت بچوں کی جگہ بدل دیتے کہ کہیں کوئی دشمن رات کے اندھیرے میں میرے بھتیجے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہا۔ وہ آپ کو اپنی سواری پر ساتھ بٹھاتے اور کبھی اپنی نظر سے دور نہ کرتے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو زندگی کا ایک بہت بڑا سفر شروع ہونے والا تھا۔ انشاءاللہ ایپیسوڈ 3 میں آپ دیکھیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو چچا کے ساتھ شام کا یعنی سیریا کا سفر پر کیسے گئے۔ راستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک عیسائی یعنی راہب جس کا نام بحیرہ تھا، وہ اپنے عبادت خانے سے دوڑتا ہوا باہر آیا۔ آخر اس نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ ہم دیکھیں گے کہ کیسے تیز دھوپ میں بادل کا ایک ٹکڑا مسلسل ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہا تھا، اور کیسے درختوں اور پتھروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھک کر سلام کیا، اور پھر جوانی میں مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور الامین کہا، یعنی سچا اور ایماندار کا خطاب کیوں دیا۔ انشاءاللہ یہ سب باتیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ سچ کہوں تو اس سیریز کو ریکارڈ کرتے ہوئے، اسکرپٹ لکھتے ہوئے مجھے خود بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آئی ہوپ آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو اور جاننے کو ملا ہوگا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ تو اگلے ایپیسوڈ کے لیے پلیز بیل آئیکن کو پریس کر لینا، سبسکرائب کر لینا، نوٹیفیکیشن کو آن کر لینا، تاکہ جب بھی میں اگلے ایپیسوڈ اپلوڈ کروں تو آپ سب کے پاس جائے۔ اور ہاں، ایپیسوڈ 1 کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور میرے واٹس ایپ چینل، ٹیلی گرام چینل کا لنک بھی ہے، اگر جوائن ہونا چاہیں تو ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔